بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے 74 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل یعنی یہود کا ذکر رہا، پھر سورہ آل عمران میں نصارہ یعنی عیسائیوں کا ذکر زیر بحث رہا۔ دونوں اہل کتاب تھے، یہود کے پاس تورات تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی۔ اب اگلی آیات میں روئے سخن دونوں کی طرف ہے۔ آیت نمبر 64۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، یعنی مشترک ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اب عیسائیوں کا بڑا پادری پوپ تھا، اس کے پاس سارے اختیارات تھے، وہ جو چاہے قانون سازی کرے، یعنی اس کو رب کا درجہ دیتے تھے، جس کا ذکر آیت میں اوپر آیا ہے۔ اس لیے یہاں پر آیا کہ آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی ابن حاتم عیسائی تھے، پھر ایمان لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جب یہ آیت پڑھی کہ ہم نے تو کسی کو رب نہیں بنایا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پوپ کے اختیارات کیا تھے؟ کیا وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے؟ ایسا نہیں تھا۔ تو عدی ابن حاتم بولے، ہاں یہ تو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شان تو رب کی ہے، وہ جس کو چاہے حلال کر دے اور جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ آیت نمبر 65۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، حالانکہ یہودی اور نصرانی تو بعد کی پیداوار ہیں۔ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے۔ آیت نمبر 66۔ سنو، تم اس بات میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 67۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے، اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اہل عرب میں 3 طبقے موجود تھے، یہودی، نصرانی اور مشرک یعنی اہل مکہ۔ تینوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وہ مشرک تھے۔ تینوں باتوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی۔ آیت نمبر 68۔ سب لوگوں سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، یعنی یہ نبی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے،
مومنوں کا مولا ولی بھی اور سہارا بھی اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 69۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کی سمجھ نہیں۔ آیت نمبر 70۔ اے اہل ایمان، اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کر رہے ہو؟ آیت نمبر 71۔ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق و باطل کو غلط ملت کیوں کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اب یہودیوں نے ایک اور سازش شروع کی۔ ہوتا کیا تھا کہ جو شخص ایک دفعہ ایمان لے آتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا تھا، پھر چاہے اسے چیر دو، وہ دین حق سے پلٹتا نہیں تھا۔ یہ بات ان کو کھٹکتی تھی اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صبح شام اسلام میں داخل ہوتے تھے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے رہتے تھے، پھر شام کو کفر میں چلے جاتے تھے کہ شاید مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اسی طرح کفر میں آ جائیں۔ تو اس سازش کو روکنے کے لیے قتل مرتد کی سزا مقرر ہو گئی کہ جو ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اگر واپس کفر پر گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ تب جا کر اس سازش کا کلا کما ہوا۔ آیت نمبر 72۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ، تاکہ ان میں سے بھی کچھ لوگ پلٹ جائیں۔ آیت نمبر 73۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسے تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہود کو جلن صرف اس بات کی تھی کہ رسالت تو بنی اسرائیل کے پاس تھی، یہ بنی اسماعیل کے پاس کیوں چلی گئی؟ آیت نمبر 74۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کرے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔